السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سے رکھی ہے۔ تو وہ لوگ دور کیوں بیٹھے ہیں ننداسن والوں؟ یار آپ لوگ تو بہت سمجھدار آدمی ہو، قریب قریب آؤ یار۔ میں اتنا دور سے تمہارے پاس بوڑھا آدمی آیا، تم جوان ہو کر بھی ارے قریب آؤ، اتنے بوڑھے تھوڑے ہو، تو معذور کے لیے ہے ٹیک لگانا۔ آپ لوگ اس طرح جو معذور نہیں ہو قریب آ جانا۔ مجمع میں رہ کر جو برکت ہوتی ہے وہ الگ بیٹھنے میں نہیں ملتی، وہ خالی آواز سے پہنچے گی آپ کو۔ فرشتے جو گھیرتے ہیں وہ مجمع کو گھیرتے ہیں، جو الگ بیٹھا ہے اس کو نہیں گھیرتے، وہ الگ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے کہا من شذ شذ فی النار، جو ہٹا وہ جہنم میں گیا۔ مجمع کے ساتھ آدمی رہے اور بات سنی اللہ رسول کی۔ اب کوئی معذور ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ رکھی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ کوئی چارہ نہیں ہے بغیر دین سیکھے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر چلے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی دین کو پانی پہنچاؤ۔ آدمی غفلت میں نہ رہے، اپنا دین کا معین اور مددگار بنے، جس کی جو حیثیت ہے، جس کی جو طاقت ہے۔ کسی کی طاقت بہت زیادہ ہے، کسی کی طاقت کم ہے، ان کا مددگار بنے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو مال لگا،
مال نہیں دیا، وجاہت دیا تو وجاہت استعمال کرے. بھی وجاہت بھی نہیں ہے تو کوئی دو بولنے سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو دو بول لے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا، 5 پارے میں اچھی شفاعت کر لو، اچھی سفارش کر لو، 2 اچھے جملے بول لو، دعا دے دو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا دے دو. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو کسی کو دعا بھی نہ دے. بعض لوگ اتنے کم ضرور ہوتے ہیں کہ جلدی سے دعا بھی نہیں دیتے. حالانکہ کسی کے لیے دعا کرنا ہے یا کسی کو دعا کرنا اپنا دعا دینا یہ اپنا ہی فائدہ ہے. ظاہر للغیب، پیٹھ کے پیچھے کسی کے لیے دعا کرو تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی دے، اے اللہ اس کو بھی دے، اے اللہ اس کو بھی دے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ بیٹا کوئی کام اپنا اٹکا ہو تو دیکھنے کا اپنے گھر والوں میں کس کا کام اٹکا ہے، کہ فلاں کا ہے، تو اپنے لیے بھی دعا کرنے کی، اس کے لیے بھی دعا کرنی. تو فرشتہ جو ہے اپنے لیے دعا کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا، یہ اندر کی کوالٹیاں ہوتی ہیں. اللہ کے یہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ اندر کی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہوتا. کوالٹی کیسی ہے؟ اویس کرنی کو جو اتنا اونچا درجہ ملا، حالانکہ اویس کرنی صحابی نہیں ہے، تابعی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا عمر یہاں، عمر یہاں، علی یہاں. میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا. یہ تو صحابی نہیں، صرف صحابی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے. لیکن یہ کوالٹی کون دے رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت. اصل تو فضیلت والے وہ لوگ ہیں. وجہ کیا بنی یہ میں قصہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہر آدمی کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بھی عرش پر لکھا جا رہا ہے. یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ریکارڈ نہیں ہوتا، خیالات بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. آدمی اپنی بیوی سے سواگت کرتا ہے اور خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو ظاہر میں لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی بیوی سے سواگت کر رہا ہے اور آسمانوں پر یہ زامی لکھا جائے گا. خیالات وہاں پڑھ لیے، اس نے لکھ لیا کہ خیال میں کیا تھا تیرے. تو علماء نے لکھا ہے خیالات کے ریکارڈ ہوتے ہیں وہاں. اس پر فیصلہ ہو نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تم نے ایسا سوچا کیوں؟ اچھا سوچو. اس پر صحابہ روتے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. کہتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حالانکہ وہ منافق نہیں تھے، لیکن وہ ڈر تھا اندر کا. آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے دل میں سے ڈر ہی نکل گیا. تو جس کے دل میں جو جیسا دل ہوگا، جیسی کوالٹی ہوگی، ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. وہ کرنے کے بارے میں فرمایا عمر تیری ملاقات ہوگی، علی تیری ملاقات ہوگی. ظاہر بات ہے کہ عمر اور علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھرے مجمع میں کہا. تم ڈھونڈنا اس کو. یمن کا رہنے والا نوجوان لڑکا تھا، غریب، فقیر. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے یمن کے جو لوگ تھے ان کے اونٹ چراتا تھا اور اس کو وہ لوگ بھاڑا دیتے تھے، اجرت دیتے تھے. یہ وہ کرنی تو مالدار نہیں تھا، لیکن درجہ کتنا اونچا ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اونچا آدمی ہے، بہت اونچا آدمی ہے. اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری کرے. بعض لوگ زمین میں مشہور ہوتے ہیں، آسمان میں کوئی نہیں جانتا، اور بعض لوگ آسمانوں پر بہت مشہور ہوتے ہیں، زمین میں کوئی نہیں جانتا، کہ زمین میں کوئی نہیں پہچانتا. یہ تھے اویس کرنی.
ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. ابھی اس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, حضرت میری ماں بہت بیمار ہے اور میری تمنا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ لوں, آپ مجھے اجازت دے دیں, میرے بھائی لوگ ہیں جو میری ماں کی خدمت کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, ماں کی خدمت میں لگا دیں, میرا چہرہ نہیں دیکھنا, میرا چہرہ نہیں دیکھنا. جذبہ کیا ہے, حضور کو جا کے دیکھوں, اور حکم کیا ہے, مت آؤ. فرق ہے دونوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ماں کی خدمت کرو. یہ نہیں کہ اللہ نے اتنی قبول کی اتنی قبول کی اتنی قبول کی کہ یہ درجہ دیا کہ عمر علی اپنے تو تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا کرانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغفرت کی دعا کرانا یہ تو بہت بڑی چیز ہوگی, یہ بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ اویس کرنی آئے نہیں, اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کا والا نامہ پہنچا, خط اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں, جیسا بھی 1 منٹ کے اندر جو ہے خط پہنچ جائے امریکہ, 1 منٹ ہوا. میں سبق جب بھیجتا ہوں تو 5 منٹ کے بعد امریکہ سے مجھے سبق آنے شروع ہو جاتے ہیں, امریکہ سے, ویسٹ انڈیز سے, یعنی وہ گھوم کر جو ہے. اس زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں. چنانچہ جب خط پہنچا کہ میری ملاقات کے لیے مت آؤ, ماں کی خدمت میں رہو, ساتھ ساتھ میں یہ بھی خبر پہنچی کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ڈھونڈنا. چنانچہ حضرت عمر, حضرت علی ڈھونڈتے تھے مجموع کے اندر. قافلے آتے تھے مدینہ منورہ, مرکز تھا ہمارا. یمن کے قافلے آتے تھے, یہاں شام کے قافلے آتے تھے, بصرہ کے قافلے آتے تھے, کوفہ کے قافلے آتے تھے. ڈھونڈتے تارے میں تم میں کوئی اسلامی آدمی ہے, کوئی اسلامی آدمی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. کہتے ہیں ہم میں کوئی نہیں ہے. یمن کے قافلے آتے تھے, یمن کے. تو فرمایا کہ تم میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے, کوئی ابھی نہیں ہے. اویس نام کا آدمی تمہارے گاؤں میں ہے, کرنا میں وہاں ہو. یہ فرمایا ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے, ایسا غیر معروف شخص تھا یہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسے قابو میں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہاری ملاقات ہوگی, اپنی مغفرت کی دعا کرانا, لیکن ڈھونڈنا کیسے؟ سمندر میں اگر سوئی گر گئی ہو تو ڈھونڈنا کیسے؟ سوئی اگر سمندر میں گر گئی, بھئی اتنا بڑا مجمع آدمیوں کا ہر وقت مدینہ منورہ میں قافلے آتے تھے, ہر وقت بھرا رہتا تھا مرکز. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نظام الدین کا مرکز جب شروع میں دن کے ابا وغیرہ آیات تھے سب, تو پورا مرکز جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کبھی 15 ملکوں کے آدمی ہے, کبھی 100 ملکوں کے آدمی ہے, کبھی 50 ملکوں کے آدمی ہے, بڑا وہ حال تھا مدینہ منورہ کا. یہ ویسٹانی آدمی ملتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ ایک ترتیب ہے, سمجھدار تھے نا حضرت عمر, اور اس کو پکڑنا ہو تو ایک ترتیب ہے, لیکن وہ بھی مقدر سے ملا تو ملا, نہیں ملا تو نہیں ملا. کیا یہ کہ حج میں چلو, اور حج میں بڑے بڑے قافلے آتے ہیں وہاں. حج میں آج کل حج میں جو ہے بڑے بڑے قافلے پہنچ رہے ہیں وہاں, سرجنیا سے آتے ہیں. حضرت علی کو بھی لیا اور کہا کہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی کہ اویس نامی آدمی ہے, اور اس کا جو ہے نام اویس ہے, اور اس کے یہاں تھوڑا سا جو ہے کسی قسم کا ایک خاص نشان ہے, اس نشان کا خیال رکھنا, وہ نشان دیکھنا نشان ہے کہ نہیں ہے. وہ نشان والا آدمی ملے اور نام اس کا اویس ہو, اور تھوڑا سا ایک دم لمبا نہیں ہے اور ایک دم ٹھنگنا بھی نہیں ہے, میانہ قد کا آدمی ہے, اور جو ہے ایک دم جو ہے یعنی لہین شہین بھی نہیں ہے, دبلا پتلا کمزور. وہ اسے پکڑ لینا اور پکڑ کر ایک ہی بات کہنا, بھائی ہماری مغفرت کی دعا کر, تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر, بس اتنا ہی کہنا تھا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی, نصیحت کی تھی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ عرفات پہنچے حج کے لیے. اور حضرت عمر جو کہ بڑے آدمی تھے, عرفات کے میدان میں حضرت عمر جو اپنے کرسی پر بیٹھ گئے اور سارے عرفات والوں کو بلا لیا, بھائی آ جاؤ سب لوگ,
جتنے یمنی ہیں وہ آ جاوے، بصرہ والے آ جاوے، شام والے آ جاوے، سب آ جاوے، حضرت عمر کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، سب آ جائے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا بھائی یمن والے کہاں ہیں؟ یمن والے کھڑے ہو جاؤ، ایک بھی یمنی رہنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت علی کو کھڑا کر دیا اپنے داہنی پر کہ دیکھ میں سب سے مسافہ کرتا ہوں، تو مسافہ کرتا ہوں مطلب کیا کرتا ہوں؟ مطلب کیا کہ احرام کی حالت میں تو یہ کھلا رہتا ہے نا، تو میں مسافہ کرتا ہوں اور تو ذرا دیکھتے رہنا وہ لڑکا ہے کہ نہیں ہے، تیرا کام اتنا ہے، تو مسافر میں مت لگنا، مسافہ تو میں کروں گا، لیکن جب مسافر کے لیے وہ ہاتھ بڑھائے گا تو ظاہری بات ہے کہ یوں کرے گا، یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا، بغل دکھائی دے گا، یہاں کی چیز دکھائی دے گی، تو وہ جو ہے وہ اس کا وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ نشانی ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا بھائی یمن والے کہاں ہیں؟ یہ یمن والے سب لوگ یہاں سے کھڑا ہوا، کوئی وہاں سے کھڑا ہوا، کوئی وہاں سے کھڑا ہوا، سارے یمنی آ گئے سامنے۔ حضرت عمر نے کہا هل بقي احد من اهل اليمن؟ هل بقي احد من اهل اليمن؟ یمن والوں میں سے کوئی باقی بچا ہے کہ سب آگے؟ کہا کلنا حاضرین، سب موجود ہیں، کوئی نہیں بچا، سب موجود ہے۔ چلو بھائی یہاں سے مسافہ کرنا شروع کرو۔ اب لوگوں نے مسافہ کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بار بار کلی مارتے تھے حضرت علی کو، دیکھتے رہنا بھائی، بڑی مشکل سے تو جمع کیا یمن والوں کو عرفات میں، دیکھتے رہنا، تیرا کام ہے وہ نشانی ہے کہ نہیں، وہ دیکھتے رہنا، اور کوئی کام نہیں تیرا۔ چنانچہ حضرت عمر مسافہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے ہاتھ پکڑ کر تھوڑا ہلاتے بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مقصد کیا تھا؟ اس کو پکڑنا، وہ کون ہے۔ اور حضرت علی جو ہے دھیان سے دیکھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، بے دیکھو مجمع آ رہا ہے، آپ حضرات جو یہاں آ جاؤ، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں سامنے، اس طرف آ جاؤ، اس طرح جگہ خالی ہے، یا کھڑے ہو جاؤ، لوگ آ رہے ہیں، ادھر تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ یہاں آ جائیے، یہاں تاکہ جگہ خالی ہو جائے۔ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں میرے اردو اردو سانبڑوں سے نہیں، અહીં આવી જાઓ، અહીં આવી سمجھ، تاکہ جگہ ہو جائے، یہاں آ جاؤ، شاباش، یہ شاباش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رکھے، بہت برکت دے عافیت کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ نگداسن سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مناسبت تھی، اور ہمیں بھی بہت مناسبت ہے ماشاءاللہ، بس ذریعہ بن گئے ہمارے حاجی صاحب۔ ہم تو آتے جاتے گزرتے تھے لیکن آنا نہیں ہوتا تھا۔ یہ قصہ دھیان سے سننا جی، میں سنا رہا ہوں۔ کس کو سنا رہا ہوں؟ کہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو، اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا کلیئر رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ مسافہ کرنا شروع کیا، مسافہ کرنا شروع کیا، وہ لڑکا ملا ہی نہیں۔ حضرت علی سے کہا برابر دیکھا، حضرت علی نے کہا حضرت میں نے دونوں بغل بھی دیکھ لیے اور دونوں پہلو بھی دیکھ لے، جو ہے کوئی ملا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلو بھائی اب نہیں ملا تو کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا بیٹھو، جانا مت یمن والوں، آپ لوگ بیٹھو یہاں۔ بٹھایا، بٹھا کر یہ کہا بھئی آپ لوگ یمن سے آئے ہو؟ کہاں؟ قرض کا کوئی ہے؟ قرض کرنی ہے نا، قرض کا کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ کون ہے کرنے والے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا کیا نام؟ تمہارا کیا نام؟ تمہارا حضرت عمر کو نام پہ پکڑنا تھا، تمہارا کیا نام؟ اب حضرت عمر نے کلیئر کیا بھائی اویس نامی آدمی کوئی ہے کہ نہیں، تم میں بتاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت اویس نامی آدمی کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو مجھے ضرورت ہے، یہ کہا میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو پاگل ہے، فقیر آدمی ہے، پاگل آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے۔ وہ دکھتا پاگل ہے لیکن آسمانوں میں دھوم مچی ہے، اس کی چچا تھا اس کا۔ یہ فرمایا عمر نے کہ وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے۔ وہ آدمی، وہ لڑکا ہے کہاں؟ یہ فرمایا عرفات نہیں ہے۔ اچھا عرفات میں تو کہاں ہے؟ یہ کہا چلو میں بتاتا ہوں کہاں ہے۔ یہ تو اونٹ چرانے والے تھے نا، لوگوں سے پیسہ لے کر اونٹ چراتے تھے، غریب آدمی تھا، فقیر آدمی تھا۔
چنانچہ حضرت عمر، حضرت علی، چچا اور ان کا ایک پڑوسی تھا، یہ 4 آدمی عرفات کے میدان میں اویس کرنے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر تو پہچانتے ہی نہیں تھے، حضرت علی بھی نہیں پہچانتے تھے، دیکھا بھی نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا کہاں ہے وہ، لیکن چچا کو معلوم تھا کہ کہاں چلا رہا ہے اور کہاں ٹھہرا ہوا ہے، چچا کو پتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ چاروں گئے تو حضرت اویس قرنی جو ہے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اور اونٹ جو ہے وہ چل رہے تھے سب جگہ، عرفات کا میدان۔ تو چچا نے چلتے چلتے کہا کہ دیکھو وہ ہے، وہ جو لڑکا کھڑا ہے نا وہ بہت اچھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جا کر بیٹھ گئے۔ جب جا کر بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا بھائی دیکھ وہ نشانی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بھائی احرام کی حالت میں آدمی رکوع کرے، آدمی سجدہ کرے، آدمی کھڑا ہو تو ظاہری بات ہے کہ احرام کی چادر دائیں بائیں ہوتی ہے، بدن کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ھذا ھو ذا، یہ عربی کی ایک مثال ہے، ھذا ھو ذا، ارے حضرت یہی ہے، دیکھیے آپ بھی دیکھیے۔ اویس کرنی نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگوں میں میرا چچا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، وہ تو پہچان والے ہیں، لیکن 2 آدمی کچھ اور ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہیں۔ اویس کرنی نے جلدی جلدی نماز پوری کی۔ حضرت عمر نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، فرمایا آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، اویس کا چچا بیٹھا ہوا ہے تو پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اویس قرنی نے کہا عبداللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہے، تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا؟ تو عبداللہ کا مطلب اللہ کے بندے تو سب ہیں، تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ تو ان کو بھی غصہ آیا اویس کرنے کو، من انت، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ یہ سوال جواب کرنے والے آپ کون ہیں؟ یعنی آپ کا میرا کیا رشتہ؟ ہاں میرا چچا کوئی بات مجھ سے کرے، میرا پڑوسی یہ بات مجھ سے کرے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی ہمارا تو رشتہ ہے، جان پہچان ہے، آپ سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہ چچا نے کہا ھذا ھو عمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب ہے۔ اوہو، اویس قرنی نے جب کہا کہ عمر بن الخطاب میرے دروازے پر، یعنی میرے پاس آئے اتنا بڑا آدمی کہ ہر فرشتہ اس کا احترام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر؟ جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر، اے عمر ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ جب عمر مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل نے آ کر کہا ہنی اللہ کا یا رسول اللہ، حضرت مبارکبادی ہو، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان میں عید ہے، عید، یہنئون بعضهم بعضا، ہر فرشتہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے، مبارک مبارک مبارک۔ عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، اتنا اونچا آدمی میرے پاس آیا، یہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہوئے اس کرنے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ اویس۔ حضرت عمر نے کہا ماں والا اویس، ماں کی تم نے خدمت کی تھی وہ؟ فرمایا ہاں۔ حضور کا خط تم نے لکھا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے لکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر، میرے لیے مغفرت کی دعا۔ اویس قرنی نے کہا کہ این انا و این انت، میں کہاں اور آپ کہاں؟ آپ تو اتنے اونچے آدمی ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے قرآن میں آیت نازل ہوئی، آپ تو اتنے اونچے آدمی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی قربانیاں دی، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ پھر حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ عمر اور اے علی تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ تیرے اندر کوالٹی ہے، آسمانوں پر دھوم ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ،
آسمانوں پر قسم کھا، تو اگر قسم کھائے تو اللہ تیری قسم کو پورا کرے، تیرا اتنا اونچا درجہ ہے آسمانوں پر۔ اویس قرنی جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، کتابوں میں لکھا ہے، اور اللہ کے سامنے رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ یہ تو میرا اور تیرا راز تھا، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ فقیر آدمی ہے، بیچارہ اجرت لیتا ہے اور روزی روٹی خود ہی کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت، تمہارے لیے مبارکبادی ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ اویس نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو معاف کر دے۔ اس پر حضرت عمر بہت ہوئی کہ آج اللہ کے نبی کا وعدہ اور وصیت پوری ہوئی، اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ہوئی، پر میں کہاں ڈھونڈتا رہتا اسے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے بھی حضور نے کہا تھا، تو کہا اللہم اغفر لعلی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کو بھی تو معاف کر دے۔ وہ بھی خوش ہوئے، اور پھر کہا کہ سب کے لیے دعا کرو۔ جب ہم دونوں کو کہا ہے کہ سب کی مغفرت کی دعا کرو، سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ درجہ ملا حضرت اویس قرنی کو ان کے اندر کی کوالٹی کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور اندر کی کوالٹی، دل کی کوالٹی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کیسا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرو، اپنے دلوں کے اندر سے میل نکالو۔ آج کا سبق ہے خاص، صحابہ کو جو صحابہ کا لقب ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہم کا، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے نہ، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے صحابہ نہیں، کہ بہت زیادہ جو ہے خیر خیرات کرتے تھے نہیں، تو لقب کیوں ملا رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ صرف ایک وجہ سے، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، ان کے دلوں میں میل نہیں تھا۔ آج ہمارے دلوں میں تو میل دنیا بھر کا بھرا ہوا ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے، بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، ایا مڑی سے نا اوپر مت مل گئے، دنیا بھر کی باتیں سنائے گا آدمی۔ وہاں لسلامت صدورہم، میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کڑوی لگے گی لیکن ہے حقیقت، جو کہتا ہوں وہی ہے۔ اگر دل کے اندر حسد ہے، اور اگر دل میں کینہ ہے، اور اگر دل میں کپٹ ہے، اور دل رذائل سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نیکی ملے گی، آپ حسد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے رذائل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل کے رذائل کے ساتھ خیر خیرات کر رہے ہیں، نیکیاں ملے گی۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے اور قبول کروانا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے، ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب لے لو، بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب لے لو، یہ تو ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پانی کا نل کھولو تو پانی کیسے گرتا ہے، دھڑ 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 دھڑ، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو نیکیاں ملنا، گناہ معاف کرانا، یہ تو شریعت کا بہت آسان طریقہ ہے ہمارا۔ قبول کرانا، اللہ قبول کرے، ہم نے قبول کیا، بس یہ مشکل ہے۔ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے، بغیر تقوی والوں کی چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، نیکیاں دے دے گا۔ ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
یقوم الحساب. دیکھیے اتنا پڑھا، جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں اس وقت میں، مرد عورتیں، ان سب کے برابر اللہ نے ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. آ گئی ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. یہ تو میں نیچے اتر کے بات کرتا ہوں. ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات، انسان اور جنات جتنے، ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. میں سب کو چھوڑا، میں کم سے کم پر آتے ہوئے جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. میں میری کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دعا لکھواتا ہوں، ہائی لائٹ کر کے، تاکہ آدمی کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے. کوئی میرا قرآن کا ترجمہ آوے، کتاب آوے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسے ہائی لائٹ کرو. آدمی کھولے تو کم سے کم اسے پڑھ لے، اور اس کی فضیلت یہ وہ بھی پڑھ لے، اور حدیث کا حوالہ بھی دیکھ لے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. تو نیکیاں کمانا تو اتنا آسان ہے بنانا، لیکن قبول کرانا، میں آسان طور پر مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ میرا رومال ہے، اس پر معمولی سا پاخانہ لگ گیا. اب میں نے پاخانہ صاف کیا نہیں، اس پر عود لگا رہا ہوں، عنبر لگا رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں. 1 کلو گلاب ڈال دیا تب بھی پاخانہ ہی غالب رہے گا، پاخانہ ہی غالب رہے گا. آپ جتنا بھی عود ڈالو، لیکن اسی پاخانہ کو میں نے صاف کر دیا، پاک کر دیا، رومال کو سکھا دیا، اور 1 قطرہ عود کا ڈال دیا، 1 قطرہ گلاب کا ڈال دیا. خوشبو آ جائے گی، چمک جائے گا یہ رومال. اسی طریقے پر دل کا حال ہے. دل کے اندر اگر رذائل بھرے ہوئے ہیں، جتنا بھی نماز کا پانی پہنچاؤ، جتنا بھی قرآن کا پانی پہنچاؤ، جتنا بھی خیر خیرات پہنچاؤ، وہ رذائل ہی غالب رہیں گے. ہاں اگر اس کو چمکانا ہے دل کو تو آپ دل کو پاک کرو، صاف کرو. اسی لیے کہتے ہیں قلب سلیم. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے سمجھے گا، قرآن شریف میں قلب سلیم کا تذکرہ آیا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو چمکائیں گے. یہ قلب سلیم کا مطلب ہی ہے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سقیم عطا مت فرما. قلب سلیم کہتے ہیں صاف ستھرا دل، اور قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل. سقیم کا مطلب ہے بیمار. یہ جوڑی ہے، قلب سلیم قلب سقیم. آج ہمارے پاس قلب سقیم ہے، قلب سلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جس معاملے ہمارے اٹکے رہتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پرائے میں سب کے جل رہے ہیں، تیرا کیوں نہیں جل رہا؟ ابا کہتے تھے کس کا پرامس بھی جل رہا، اس کا بھی جل رہا، اس کا بھی جل رہا. بھائی تمہارا کیوں نہیں جل رہا؟ کچھ کچرا ہے، کچرے کو ہٹاؤ، کہ دل کے اندر سے کچرا ہٹاؤ. اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی وہ دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ اللہ پر آدمی قسم کھائے گا اللہ پوری کرے گا. سعد بن ابی وقاص تھے، وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے. قسم ان کے دعا ایسی قبول ہوتی تھی تیر بہدف. کہتے تھے اللہ ابھی چاہیے مجھے، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں. اتیارے جوئے تھے انا جے مانگو سے یہ جوئے تھے ہمارے. دعا قبول ہو جاتی. حدیث میں قصے کسی کے لیے دعا کرتے تھے بہت مجبوری میں، تو کہتے ہیں اللہم اہلکہ الان، اے اللہ اس کو ابھی ہلاک کر دے. تو 10 منٹ ہوتی تھی اس کے مرنے کے اندر، 10 منٹ. ایک قصہ سنا دوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ. پہلے تو ہے کہ دل صاف رکھو گے انشاءاللہ بھائی. بیوی کی طرف سے بدگمانی نہیں، پارٹنر کی طرف سے بدگمانی نہیں،
ساتھیوں کی طرف سے بدگمانی نہیں، اگر آیا معاف کر دو، دل صاف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے ساتھیوں کی شکایتیں مت لاؤ تاکہ میرا دل ساتھیوں کی طرف سے پاک صاف رہے، یہ حضور فرماتے تھے۔ اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں سعد بن ابی وقاص کا۔ اتنے بڑے آدمی تھے وہ، کہتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے سب صحابہ بھی ہیں، سب لوگ تھے، بھرا ہوا تھا ریاض الجنہ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کھڑے کھڑے حضرت طلحہ اور زبیر کو گالی دی، طلحہ اور زبیر کو زور سے گالی دی ریاض الجنہ میں، طلحہ ایسا ہے، زبیر ایسا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے سنا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بھائی طلحہ اور زبیر کو تو برا بھلا کہتا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس قبر والے سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو قریب ہی وہاں، اس قبر والے سے سنا ہے طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، تو گالی مت دے ان کو، گالی دے گا تو میں بددعا کروں گا تیرے لیے، ہلاک ہو جائے گا تو اس نے جواب کہہ دیا انت لست نبی، آپ نبی نہیں ہیں، آپ کے کوئی دعا تھوڑی قبول ہوگی، آپ نبی نہیں ہیں، یہ کہہ کر پھر گالی دی۔ سعد بن وقاص بڑے پریشان، یار عجیب آدمی ہے یہ، ریاض الجنہ میں سب کے سامنے گالی دے رہا ہے طلحہ زبیر کو۔ کہا بس بہت ہو گیا، اب اگر تو نے گالی دی میں تیرے لیے بددعا کروں گا۔ اس نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، یہ کیا کر تیسری مرتبہ گالی دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے، ابھی۔ جب یہ بددعا کی تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرائے، انہوں نے کہا بھی ان کی تو بددعا قبول ہوتی ہے، بھاگو، کوئی عذاب آئے گا تو کہ ہم بھی اس کے اندر مبتلا نہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ دیوار گرے گی، زمین پھٹے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے مرے گا یہ آدمی، مرے گا تو صحیح پکا ہے۔ تو صحابہ سب دور چلے گئے، سعد بن ابی وقاص سے بددعا کر کے چلے گئے، وہ بیٹھا رہا وہاں اور گالیاں دیتا رہا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، باب السلام ہے نا، باب السلام یہ بہت پرانا دروازہ ہے، باب السلام سے لے کر باب البقی تک، یہ بقی کا دروازہ ابھی بنا ہے ان لوگوں نے، باب السلام سے لے کر بقی تک کا جو حصہ ہے یہ حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا، چوڑائی اتنی ہوتی تھی، باب السلام سے شروع ہوتی تھی، باب البقی میں ختم ہوتی تھی، تو حکومت نے وہ چوڑائی باقی رکھی ہے۔ علماء نے کہا کہ چوڑائی کو ختم مت کرو۔ باب السلام پر سلمہ کا مکان ہوتا تھا، عبد المطلب کی والدہ کا، جو پہلے کئی مرتبہ سلمہ کا قصہ بہت درد بھرا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ عبد المطلب کی والدہ تھی، باب السلام پر اس کا مکان ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مدینہ مکہ سے آئے تو اونٹنی وہیں بیٹھی باب السلام پر ہی، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں آپ کے ٹھہرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، آپ جو ہے ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرو گے، تو باب البقی پر ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، تو وہاں سے اٹھ کر پھر وہاں آئی، یہ باب السلام۔ تب باب السلام سے ایک اونٹنی بھاگی آئی مدینہ منورہ کی، ناقہ مجنونہ پاگل اونٹنی، بھاگی مسجد نبوی میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد سب کے چہرے سننے لگی، سب کے سر اس کے پاس بھی پہنچی، اور پہنچ کر کتابوں میں لکھا ہے اس کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر زمین پر وہی ریاض الجنہ میں ایسا پٹکا جیسے دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑے دھوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دھوبی گھاٹ پر دھوبی مار کے کپڑے دھوتا ہے، ویسا پٹک کر اسے ختم کر دیا۔ ایسی دعا تھی ان کی، قبول ہوتی تھی۔ اچھا یہ تو ہو گیا، ایک قصہ نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ دوسرے قصے سناؤں گا، ان کے قصے بہت ہیں حدیثوں کے اندر، سعد بن ابی وقاص کے۔ حضرت عمر بھی ڈرتے تھے، بھائی ساتھ بددعا مت کرنا، بددعا مت کرنا، اسی لیے حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا کسریٰ قیصر کی طرف ذمہ دار بنا کر، کبھی اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہاں جا کے خالی دعا کرے گا تو بھی کام بن جائے گا۔ لیکن اب اگلی بات سنو، جنگ جمل جنگ صفین ہوئی،
صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا، ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید، ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید، 1,00,000 کا مجمع ختم ہو گیا، 1,00,000 عورتیں بیوائیں ہو گئیں، سینکڑوں بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، جو ہوا وہ ہوا۔ تو ساتھ جتنی بھی اوقات زندہ تھے وہ زندہ تھے اس وقت میں، ملتزم پر جا کر دعا مانگتے تھے، اے اللہ یہ چیز ختم کر۔ تو غیب سے کیا آواز آتی تھی؟ قلب سلیم لے کر آؤ تو دعا قبول ہوگی۔ دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ ابھی دلوں میں میل آ گیا، جب دلوں میں میل آتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دلوں میں میل آتا ہے نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، وہ جتنی نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں ہوگی، نیک کیا ملے گی، فرض اتر جائے گا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے فرض اتر جائے گا۔ اگر طرح فرض اتر گیا، فرشتہ کیا لکھے گا کہ فرض ہوتے کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی لی، مغرب کی نماز پڑھی لی۔ لیکن جو انقلاب آتا ہے دنیا کے اندر، میلے دل والوں کے ساتھ انقلاب نہیں آیا کرتا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ سبق سر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اللہ امام بنائے گا لیکن یہ سبق پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، بیوی سے، بچوں سے، پارٹنر سے، بھائی سے، ساتھیوں سے۔ میلے دل کے ساتھ مشورے میں مت بیٹھو کہ میرے نصیحت کیا دیکھنا، دل صاف کر کے مشورے میں بیٹھو، آپ کے اس مشورے کے اندر خیر اور برکت ہوگی۔ یہ بہت گہری بات ننداسن والوں کو سمجھا رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ننداسن والوں کو کیا سمجھاؤں، ہر آدمی کا عقل معیار ہوتا ہے سمجھانے کا، لیکن اللہ نے دل میں ڈالی کہ نہیں، چہرے ذرا سمجھدار ہیں، یہ بات سمجھ جائیں گے، اس لیے گہری بات سمجھا رہا ہوں۔ کسی جگہ پر بھی جاؤ، میلے دل کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ کے یہاں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کیا کہتے تھے، اقبال بہت رو رو کے کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میلا دل ہے تو نماز کیوں پڑھنا بھائی۔ شیطان جو ہے نا وہ تو بہت ہوشیار آدمی ہے نا، شیطان کے بعد چالاکیاں بہت ہے، اسی چالاکی کی وجہ سے نیچے آیا وہ۔ شیطان جو ہے اس کے پاس چالاکیاں بہت ہیں، اور وہ ہوشیاری بھی تو گیا، رجیم بنا، رجیم مردود بنا، کام کرنا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا کہو۔ حضرت تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی تنہائی میں یار کتنی بات کرو گے، میں بیمار آدمی ہوں، جو کہنا ہے کہہ دو، میں جواب دے دوں گا۔ بولے حضرت میں چلے میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے، بغیر اخلاص کی چلے میں کیوں جاؤں؟ تو ابا نے کہا بغیر اخلاص کے بھی چلہ لگایا کر، بغیر اخلاص کے بھی 4 مہینے لگایا کر، اور چلہ اور 4 مہینے لگا کر اللہ سے اخلاص مانگ تو آئے گا، نکلے گا ہی نہیں تو کیا آئے گا اخلاص تیرے پاس؟ ارے ریاکاری کے لیے تو جاتا ہی نہیں جاتا، میں کہا جاتا ہوں۔ بولے ریاکاری کے لیے نکل، لیکن نکل اور اللہ سے کہے کہ اللہ گڑبڑ چھوں، خراب مانت چھوں، میں نے سارو کر تو اللہ تعالیٰ تینے سارو کر سے، پر تو نکلے گا ہی نہیں تو کہاں اچھا ہوگا تو آدمی نے کیا کرنا بات نہ چھوڑے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حسد ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ پڑھو، حسد کے ساتھ بھی پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ سے چپکے اخلاص مانگو، قبولیت مانگو، قبول است گرچہ ہنر نیست، اور روتے رہو۔ یہ لیلا مجنون میں قصہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے تفصیل سے میری کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ مجنون اور لیلا جو ایک مرتبہ مجنون بہت رو رہا تھا، یہ ابا بھی سناتے تھے، مجنون کے اندر بہت رو رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر جو تھا یہ مجنون کے دوست تھے، مجنون
اور عبداللہ ابن عمر کی دوستی. تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا ابا کہ لیلا مجنون کا نکاح کرا دو نا آپ, تاکہ معاملہ ختم ہو جاوے. معلّہ ایک جگہ ہے وہاں, مدینہ منورہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو پہلا خیبر آتا ہے, بعد میں مدائن صالح آتا ہے, بعد میں یہ معلّہ آتا ہے. معلّہ یہ لیلا مجنون کا گاؤں. اب اس وقت میں انہوں نے تو بہت دھمال کر دیے, وہاں بڑے بڑے ایئرپورٹ بنا دیے, وہاں سے بیت المقدس قریب ہے, اسرائیل قریب ہے, جب وہاں سے سڑکیں نکال لی, وہاں جو بھی کیا ان لوگوں نے. لیکن اصل لیلا مجنون کا گاؤں جو ہے وہ معلّہ ہے, اور ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے تھے. ہم تبوک جب جاتے تو معلّہ میں بھی ہم بیان کرتے, مدائن صالح جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنے کا قصہ ہوا وہاں بھی بیان کرتا, اور یہاں معلّہ میں بیان کرتا, اور پھر ہم تبوک جاتے. یہ ہمارا سفروں کی ترتیب ہوتی. تو ایک مرتبہ ہم گئے تو ایک بڑے میاں ہمارے ساتھ تھے ہندوستان کے. میں نے کہا چچا معلّہ میں آ گئے ہم. اچھا کیا مطلب معلّہ کا؟ میں نے کہا لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اچھا لیلا مجنون کا گاؤں, تو لیلا کا گھر کہاں ہے بتاؤ. مجھے کہہ رہے, میں نے کہا چچا اتنے سالوں سے لیلا کا گھر کہاں رہے گا. نہیں مولوی صاحب وہ لیلا کون سی گلی میں رہتی تھی. میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. اتنے سال ہو گئے لیلا مجنون کے قصے کے, اور اس کی داستان کتابوں کے اندر موجود ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے کہا, حضرت عمر سے, ابا بہت معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے ان دونوں کا, آپ شادی کرا دو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو میں شادی کرا دیتا ہوں. یہ حضرت عمر نے کہا بلاؤ مجنون کے ابا کو بلاؤ اور لیلا کے ابا کو بلاؤ. اب امیر المومنین تھے حضرت عمر, سب ترتیب چلائی حضرت عمر نے, باقاعدہ بلایا ان لوگوں کو کہ بھائی چلو اب میں شادی کراتا ہوں دونوں کی, تاکہ یہ عرب سے, اصل اس کا نام مجنون نہیں تھا, اس کا نام تھا قیس. اس کا نام تھا قیس, لیکن کیا ہے کہ اس کا نام مجنون رکھا حضرت حسن نے. حضرت حسن کا جب معاملہ امیر معاویہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور سب لڑائی ختم کر دی حسن نے, بھائی مجھے کوئی لڑائی بڑائی نہیں کرنی ہے, سالانہ تو مجھے اتنا پیسے دے دینا. بات ختم ہو گئی, لڑائی جنگ ختم ہو گئی. بعد میں حضرت حسن جو ہے شکریہ کے طور پر عمرے کے لیے جانے لگے کہ میں جا کر شکریہ ادا کروں اللہ کا کہ چلو جنگ ختم ہو گئی. سامنے سے قیس آ رہا تھا, ملاقات ہوئی تو امام حسن نے کہا بھائی قیس کیسی طبیعت ہے, کیا ہے کیا نہیں. ہاں اچھا ہوں. یہ کہا میرا فیصلہ سنا تو نے؟ یہ کہا کچھ بھنک تو پڑی ہے. یہ کہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ بھائی میں نے فیصلہ کیا سب کچھ جو ہے امیر معاویہ کو دے دیا, ساری زمینیں ساری پراپرٹیاں سب تم لے دو, سالانہ خالی مجھے اتنا دے دینا, کوئی لڑائی بڑائی اپنے کو کرنی نہیں ہے. میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں؟ تو قیس جو تھا نا اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا آپ نے, اتنی ساری زمینیں آپ نے جو ہے امیر معاویہ کو دی. اچھا کیا کرتا تو ٹھیک ہوتا؟ بولے آپ لیلا کو دے دیتے تو مجھے خوشی ہوئی. اس طرح سے حسن نے کہا انت مجنون, یہ نام مجنون کا وہاں سے پڑا ہے. اس پر کہا وہ کیا بھی اتنا سارا تم نے مال امیر معاویہ کو دے دیا, میرے لیلا کو دے دیتے تو جو ہے میں اچھا سمجھتا آپ کو. اس پر کہا انت مجنون, تم مجنون ہے. تب جا کر نام پڑا. یہ بہت روتا تھا. اب حضرت عمر نے کیسے نکاح کی بات چلائی انشاءاللہ بعد میں بات سمجھاؤں گا, ابھی مجھے ایک مضمون پورا کرنا ہے اس کو. چنانچہ میرے ابا فرما دیتے, ایک مرتبہ رو رہا تھا تو یہ عبداللہ ابن عمر پہنچ گئے. بھائی اتنا کیوں روتا ہے؟ یہ کہا لیلا کے لیے روتا ہوں. کہا تو عبداللہ ابن عمر نے دھپ ماری, تیری عقل بھی ہے کہ نہیں؟ ان کے دوستوں میں سے تھا, تیری عقل بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اب وہ بہت رونا شروع کیا اور ایک جملہ کہا, اے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے مجھے دے دیا, نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. بھائی نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. تو پھر غیب سے آواز آئی, خوشنماید نالے شبہائے تو, خوشنماید نالے شبہائے تو, ذوقہ دارم بازاری ہائے تو, خوشنماید نالے شبہائے تو, ذوقہ دارم
بزاری ہائے تو اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ تو ابا کہتے تھے اگر ہم رو رہے ہیں ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں سمجھ لو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کہہ رہے کہ اور رو اور رو اور رو۔ خوشنما ید نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو مجھے تیرا راتوں کا رونا بہت پسند ہے۔ آدمی اللہ کے سامنے روتا جائے، ایک آنسو آدمی بہا دے، او ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبدی، حدیث کے جملے بھی کتنے پیارے ہیں، اے میرے پیارے گنہگار بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ ہو جاوے کہ آسمان کے نیچے، آسمان کی چھتوں تک تیرے گناہ پہنچ گئی۔ اتنا بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر انسان اور جنات گناہ کرنا شروع کریں، اتنا گناہ نہیں ہوگا کہ آسمان کے چھتوں تک گناہ پہنچ جائے۔ لیکن حدیث کے جملے کیا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنا گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا، ایک ندامت کا آنسو چپکے سے بہا دے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وعدہ ہے، یہ وعدہ کیا۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو نندا سن والوں، استغفار بہت کرو۔ قرآن میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، استغفار کرو، اللہ خوشحالی والی زندگی دے گا۔ اٹھتے بیٹھتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لگے رہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، اس وقت میں دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے۔ تو اس وقت میں کیا کرنا؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ کچھ پتہ نہیں کیا سے کیا حال ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت اللہ سے مانگو، معافی مانگو، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہر وقت کہاں نہیں ہوتا ہے، آپ کی دکان ہے، ہر وقت کہاں نہیں رہتا، ادھر ادھر کا چکر مت کرو، کبھی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کرو گے انشاءاللہ۔ بھائی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری مثال دیتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہتے تھے بیٹا یونس، اگر جو ہے ہم دین پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلیں گے تو نعمتوں کی موسلا دھار بارش اللہ جنت میں کرے گا، اور نعمتوں کی بوندا باندی ٹیپا ٹپی ہے نا وہ دنیا میں اللہ کرے گا، دنیا میں اللہ عزت دے گا، دنیا میں اللہ مقام دے گا، دنیا میں اللہ خوشحالی دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور موسلادھار بارش یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہوگی، ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کا ہے، ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور جو ہر ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے، تو روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال۔ دنیا کا کوئی حساب کتاب وہاں چلے گا نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ قریب جا نہیں سکتا، رخسارے دیکھ رہا ہے، دل دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر پانی پیے گی تو حلقوم سے پانی نکلتے ہوئے دکھائی دے گا، دور کھڑا ہوا 40 سال دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر اس کے شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی۔ یہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ 40 سال سے کھڑا کھڑا دیکھ رہا، دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر سے آواز آئے گی آئی لو یو۔ یہ جو دنیا میں زبان بولتی ہے نا
وہ تو جھوٹ بھی بولے، صحیح بولے، غلط بھی بولے، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دل کہے گا آئی لو یو، مجھے تجھ سے محبت ہے. 40 سال ہو گئے، دانی تر والی اوپر ایک حور ہوگی، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ تو نے 40 سال تو اس کو دیکھنے میں گزار دیے، تو میری طرف تو دیکھ. یہ دیکھے گا 40 سال، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا، اور دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا، اور اس کے دل میں سے بھی آواز آ رہی ہے آئی لو یو، مجھے تجھ سے محبت ہے. 80 سال ہو گئے، اب بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا. 120 سال حدیثوں میں آتا ہے صرف دیکھنے میں گزریں گے. صحبت الگ، پیار الگ، میاں بیوی کے تنہائیوں کی باتیں الگ، اور وہ جو حوریں گانا سنائیں گی وہ الگ. میاں تو کچھ سنا نہیں سکتا، حدیث میں گانے آتے ہیں، وہ گانے سنائیں گی اور یہ بیٹھا ہوا سنے گا. یہ نعمتوں کی مسلسل بارش ہے. 120 سال اور تھکے گا نہیں. آپ اپنی مسجد سے باہر نکل جائیے اور باہر آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ صرف 40 منٹ کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کو دیکھو. آپ انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ پتہ نہیں شو دے گاڑو تھی گئے تھے وہ جو ہے موٹر سائیکل سے 40 منٹ، اور اس کے آنسوں میں سے پانی آئے گا وہ الگ. وہاں 40 سال ایک حور کو دیکھے گا، 40 سال اس کو، 40 سال اس کو، 120 سال. ہر لائن کی خواہش اللہ پوری کریں گے. قرآن پڑھ کر اللہ سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا. جنت میں نماز کی چھٹی، جنت میں 3 چلے کی بھی چھٹی، جنت میں مسجد جمع کی بھی چھٹی، جنت میں مشورے کی بھی چھٹی، جنت میں داڑھی کی بھی چھٹی. اہل الجنت جرد مرد مکحلی، جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں سرموں کی ہوں گی. جنت کے اندر آئینے کی ضرورت نہیں. وہ حوریں جو ہوں گی ان کے چہرے کے اندر اپنا منہ دکھائی دے گا. کسی قسم کی ضرورت. جنت کے اندر عورتوں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. جنت کے اندر سورج کی بھی چھٹی اور رات کی بھی چھٹی. یہ سورج ہے نا، سورج، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے اور اعلان کریں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے، اے سورج کے پجاریوں، تم اس کو پوچھتے تھے، یہ دیکھو تمہارا اللہ ہے، میں اسے جہنم میں ڈال رہا ہوں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، دن بھی نہیں وہاں اور رات بھی نہیں. تو کیا ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہوگا. ارے بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ کتنا آسان ہے. بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے. قد دیا جائے گا کتنا؟ آدم علیہ السلام کا قد، 60 ہاتھ ہر مسلمان کو. اور عمر یہ کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ. جنت والے جنتی لوگ مریں گے نہیں، بیمار نہیں ہوں گے. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے، بیت الخلا کھیلنے میں لے کے مردانہ زنانہ، کیا مردانہ زنانہ، مین وومن لکھتے ہیں نا، مین وومن. اب گجراتی میں શું કે મેન વુમન ને મને ખબર નથી, માટેડો કે તો શું કહેવાય કઈ ખબર નથી, પણ ये کہ اردو میں تو کہتے ہیں مردانہ زنانہ، انگلش میں کہتے ہیں کہ مین وومن، عربی میں کہتے ہیں کہ رجال نساء. گجراتی ہوں لیکن گجراتی آتی نہیں ہے. تو جنت کے اندر ٹوائلٹ نہیں. کیوں؟ کہ جنت والے جب بہت کھائیں گے، خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. بیماریاں نہیں آئیں گی وہاں کینسر نہیں، ڈائبٹیز نہیں، کچھ بھی نہیں. اور سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کر کے اللہ خود ہمیں سلام کریں گے. باقاعدہ باتیں کرنے کے لیے بلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ بلاؤ، دعوت کریں گے اللہ تعالیٰ. حدیثوں میں آتا ہے کہ اب دعوت چلے گی جنت کی، سب سے پہلے دعوت کون کرے گا؟ آدم علیہ السلام.
سارے جنتی کی دعوت. پھر نوح علیہ السلام. یوں آخر میں باری آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے, چلو بھی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ہے, سب جمع ہوں گی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے, جبریل سب نے اپنے اپنے دسترخوان بچھائے, اب چل میرا دسترخوان لگا. یہ آخر میں اللہ کی دعوت ہوئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا دسترخوان لگا. چنانچہ دسترخوان لگے گا, اعلان ہوگا جنت کے اندر, بھائی فلاں تاریخ کو, فلاں دن, فلاں وقت میں اللہ کی طرف سے دعوت ہے, سارے جنتی مرد پہنچ جائیں, عورتیں نہیں. گھر جا کر سنا مت دینا بھائی, ورنہ نندا سن میں آنا بند ہو جائے گا میرا. عورتیں نہیں, روایت میں آتا عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی, صرف مردوں کی, رجال. تو سارے مرد خوش ہو جائیں گے, اور عورتوں کو کیا کہیں گے, جو اللہ نے ہماری دعوت کری ہے تمہاری نہیں کری, اللہ نے ہماری دعوت کری ہے. آج آپ આ કાગળિયું આવી છે ને તેમાં લખેલું છે ખાલી મર્દ જ આવે, औरतों नहीं આવે. हिज्जे करके लिखा होगा, हिज्जे करके, बाड़ियों नहीं आवे, औरतें नहीं, सिर्फ मर्द. सारे मर्द जमा होंगे. किताबों में लिखा है हर एक का नाम उसकी कुर्सी को भी लिखा हुआ होगा. जो मैदान में जाएगा, जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो बोर्डिंग पास होती है ना, नंबर देखते हैं, लेकिन सीट ढूंढनी पड़ती है. वहां सीट ढूंढनी पड़ेगी. जहाँ दाखिल हुआ वो सीट खुद आवाज करके पुकारेगी, अब्दुल्ला भाई आवी जाओ, अब्दुल्ला भाई, अब्दुर्रहमान भाई, मौलवी साहब आवी जाओ, तुम्हारी सीट અહીંયા છે. खुद सीट कहेगी. अब सारे के सारे जब बैठ गए मैदान में तो जिब्रील अलैहिस्सलाम यही स्पीकर होंगे, स्पीकर समझ गए ना, स्पीकर सब देख रहे हैं. अल्लाह पाक सब आ गए, मैं क्या पेश करूं, तेरे बंदे सब आ गए हैं, सब जवाब. किताबों में लिखा है जन्नत के अंदर कोई मर्द बचेगा नहीं, सब आ जाएंगे. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती है सब. इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे ना इंशाअल्लाह भाई. तो अल्लाह ताला जवाब देंगे. जिब्रील पूछेंगे क्या वैरायटी रखूं, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, फक्किहू का मतलब ये पहले फल खिलाओ. तो पहले फल की वैरायटी आएगी. हमारे यहाँ फल आखिर में आते हैं, और वो भी कटे हुए आते हैं. हमारे यहाँ काट के रखते हैं, ये मेहमानी के खिलाफ है. फल जो है साबित रखने चाहिए, और चाकू रख लो, उसको जैसा काटना होगा वैसा काट के खाएगा. फक्किहू. अब सारे के सारे फल सबके सामने फल खा चुके. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे सुम्मा माज़ा, अल्लाह पाक फल तो खा लिए, अब क्या. ये कहा वस्कुहुम का मतलब जूस पिलाओ. अब दूसरी वैरायटी जूस. अल्लाह पाक जूस भी पी लिया. अब ये कहा अतइमुहुम, अब खाना खिलाओ. हमारे यहाँ पहले ही खाना आ जाता है, और जन्नत की दावत क्या, पहले फल, बाद में जूस, बाद में जो है खाना. अल्लाह पाक खाना भी खा लिया. अब ये कहा वक्सूहुम, उन्हें एक एक जोड़ा हदिये में पेश करो. हदिये में एक एक जोड़ा कपड़े का अल्लाह की तरफ से आएगा, लिखा हुआ होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान. इतना कीमती वो कपड़ा होगा, एक डोरे की कीमत आसमान और जमीन के खजाने मिलकर अदा नहीं कर सकते. सबको एक एक जोड़ा. अल्लाह पाक जोड़ा भी दे दिया. अब फाअत्तिरूहुम, अब इन्हें खुशबू दो. तो वहाँ की खुशबू पाव तोला चार्ली नहीं हुई. हमारे छोटे छोटे पाव तोला होते हैं ना, पाव तोला चार्ली, पाव तोला मजमुआ, पाव तोला ये धमाल वहाँ नहीं हुई. वहाँ ऊद का कंटर, गुलाब का कंटर, अंबर का कंटर, मुश्क का कंटर, असल तो ये 4 इतर है. बाकी तो सब धमाल है बाबा, धमाल है, वो इतर नहीं होते. ऊद असली वाला, ₹1,00,000 तोला, 50,000 रुपया तोला, ये असली ऊद होते हैं. और जिसकी रूह जितनी पाक होगी उसको उतना ही ऊद पसंद होगा. ये उलमा ने लिखा है. गुलाब रूहुल वर्द, इसी तरीके से अंबर, मुश्क, कंटर, और उस पर लिखा हुआ होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान.
تو جنت کی ویرائٹی کتنی ہوئی بھائی؟ اول جو ہے فقیہم پھل، دوسرے نمبر پر جوس، تیسرے نمبر پر کھانا، چوتھے نمبر پر کپڑا اور پانچویں نمبر پر خوشبو۔ عرب جب ہماری دعوت کرتے ہیں وہاں جدہ میں، ریاض میں، مکہ میں، مدینہ میں پروگرام طے ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں آنا طے ہوا، وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے کیا بناویں ہم؟ میں نے کہا جنت والی دعوت۔ وہ سمجھ جاتے ہیں طیب 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 طیب۔ میں نے کہا چاول میں کھلانا، چاول جنت میں نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا تو تم نے پیدا کیے ہیں سر۔ میں نے کہا ضیافت الجنہ بھائی، اب ان کو حدیث سے معلوم ہے، ہمیں یہ حدیث سے معلوم نہیں ہے ہمارے مجمع کو۔ ہمارا کوئی خاص آدمی ہوتا ہے، اب جو ہے کہ وہ لوگ سبق سننے لگے، جوڑ ہونے لگا، تعلقات ہوئے، کوئی خاص آدمی ہو تو پوچھتا ہے مولانا کیا؟ میں نے کہا تو نے میرا جنت کا بیان سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں سنا ہے۔ تو جنت کی دعوت معلوم ہے کہ نہیں تجھ کو؟ یہ کہا معلوم ہے۔ میں نے کہا جنت کی دعوت کھلائیے بھائی، پہلے پھل، پھر جوس، پھر کھانا، پھر کپڑا، کپڑا دینا ہو تو دینا، نہ دینا ہو تو دینا، پھر عطر۔ اب عطر بھی مل گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا پوچھو ان سے، کیا رائے ہے ان کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے بھائی کھانا ہو گیا، جوس پی لیا، کپڑے، کھانا بھی کھا لیا اور تمہارا جو ہے کپڑے بھی مل گئے، عطر بھی مل گیا، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ جبریل ایک ریکویسٹ بتاؤ۔ یوں کہا کہ بھی ہماری کچھ تمنائیں ہیں جو بھی جنت میں پوری نہیں ہوئی ہے، ہم وہ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بھی اللہ تعالیٰ کے بھی آفر ہے، ان سے پوچھو، یہ جو کہیں گے میں دوں گا۔ کیا خواہش ہے تمہاری بتاؤ؟ جنتی کیا کہیں گے؟ ہم ذرا مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ مشورہ وہاں بھی ہوگا، یہ خبر رکھنا، شورا کی جماعت وہاں بھی ہوگی۔ مشورہ یہ حدیث کے جملے ہیں، مذاق نہیں۔ تو بڑے بڑے علماء، مشورہ مطلب ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہمارے جو یعنی پیر حضرات، ہم مشورہ کریں گے، چنانچہ لوگ بیٹھیں گے وہاں، اس میں علماء بھی ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، سب کچھ مل گیا، اب اللہ سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ تو مشورے میں یہ طے ہوگا سب کچھ ملا لیکن ایک چیز نہیں ملی ہے۔ یہ کیا نہیں ملی؟ یوں کہا اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کو دیکھیں، ہماری تمنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے ان کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے بہت اچھا، یا جبریل ارفع الحجاب، اے جبریل پردہ ہٹا۔ 70 نورانی حجاب ہٹائے جائیں گے، 70,000، 70 نہیں 70,000 نورانی حجاب ہٹائے جائیں گے۔ ایک پردہ ہٹا، ایک پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، 1000، 2000، 25,000، 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے، اور آخر میں جو پردہ ہٹے گا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ اللہ کہیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کو دیکھیں گے تو جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، آدمی مر جاتا، لیکن جنت میں موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ مطلب ہے سلام قولا من رب الرحیم کا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ اللہ سلام کریں گے ہم کو، تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے بھائی، وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے۔ اب اللہ نے سلام کیا تو سلام کا جواب کیا دیں گے ہم؟ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں تاکہ جنت میں جو ہے، جنت میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ کو ہم کہیں گے جواب میں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ ہی کی طرف سے چلی ہے، اے اللہ۔ یہ ہم جواب دیں گے اللہ کو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ جنت میں جواب دیں گے۔ اب ہو گیا جواب؟
اب جو ہے اللہ کو دیکھ بھی لیا، اللہ کا دیدار بھی کر لیا، پھر ہم کہیں گے اللہ پاک جنت میں آ بھی گیا، چلو نکال دیے مت تو ہم نے ہاں અહીંયા نے ویزا ذرا پاسپورٹ برابر یوں હોય અહીંયાથી નીકળવું તો اللہ کیا کہیں گے اليوم قد رضيت عنكم فلا اسخط عنكم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں، آج میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، جنت کا ویزا دے دیا، اب کوئی بھی نکالے گا نہیں تم کو، اب تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے بال زائد بال نہیں ہوں گے، بغل میں سے بدبو نہیں، منہ میں سے بدبو نہیں، سر میں سے بدبو نہیں، کچھ نہیں، تمہیں خوشبوئیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی مٹی جو ہے خود خوشبو بن کے لگی۔ یہ تو ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں خوش، تم خوش۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے تمہارا، پرائیویٹ بات کرنی ہے، سارا مجمع جنتیوں کا، اور کچھ لوگ ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے، اللہ پاک کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے لیکن سب کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کہیں گے آ جاؤ، سامنے بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، بتاؤ کیا کرنے ہے، تو وہ پیچھے دیکھیں گے تو سن تو نہیں رہا ہے، اللہ کہیں قریب آؤ، کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جو ہے پہلے جہنم میں گئے اور جہنم میں سب جنت میں آئے ہیں، لیکن تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو ایک تختی لگا دی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہنم میں مزہ چاکھی نے پچھے جنت میں آگے تھے، کہ اللہ پاک وہ تختی، ہم جنت میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تختی دیکھتے ہیں، ارے تو جہنم میں گیا تھا، ارے تو جہنم میں گیا تو سانپ کیسے تھے، وہاں کے پہاڑ کیسے تھے، وہاں کے بچھو کیسے تھے، اللہ پاک جواب دیتے دیتے ہم تھک گئے اور ہمیں شرم بھی آتی، لوگوں میں ہمارا عیب کھلتا ہے، جہنم میں جا کر آئے ہیں تو اللہ پاک ہماری تختیاں تو ہٹا دی بس اتنا، تاکہ ہمیں شرم نہ آئے، بس سمجھ میں آئی یا نہیں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے ان کی تختیاں ہٹا دو، یہ تختیاں وہاں سے ہٹ جائیں گی تاکہ انہیں شرم نہ آئے، اللہ پاک ہمیں جنت میں چلنا پھرنا ہوتا ہے لیکن یہ شرم کی وجہ سے جاتے نہیں ہیں، اگر جہاں جائیں گے لوگ پیچھے دیکھتے ارے تو جہنم میں گئے تو کیسی تھی جہنم، کیسی تھی، کیسی پٹائی تھی وہاں، اللہ پاک جواب دینے میں بھی شرم آتی ہے اور بات کرنے میں بھی شرم آتی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ میدان میں وہ تختیاں ہٹا دی جائیں گی، اب کچھ چاہیے تمہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ پاک ہمارے بھی کوئی پرائیویٹ بات کرنی چاہیے، کیا کہو تو اللہ پاک کسی کو پتہ نہ چلے، نہ کوئی بات نہیں کہو، وہ کہیں گے اللہ پاک ہم جنت میں آئے ہیں بغیر ویزے کے، دنیا میں بھی ہیرا پھیری کرتے تھے، چالاکیاں کرتے تھے، اور حشر کے میدان میں بھی ہم نے ہیرا پھیری کی ہے، تو اللہ کہتے تھے مجھے معلوم ہے تم نے بھی ہیرا پھیری کی ہے، میں جانتا ہوں، ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ تم نے جو ہیرا پھیری کی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے تمہارے ایپ پر پردہ ڈالا ہے، اب بھی پردہ ڈالوں گا، فکر مت کرو، تو ہوگا کیا کہ حشر کے میدان میں جب اعلان ہوگا نا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اعلان ہوگا جنتیوں چلو جنت کی طرف، تو فرشتے جو ہے سب جنتی کو لے کے جائیں گے، تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بھیڑ بھاڑ میں سمجھ گئے گھس جائیں گے، فرشتے کہا ارے تم جنتی نہیں ہو، تم تو جہنمی نہیں ہو، فرشتے چپ رہو، جنت تمہاری نہیں ہمارے اللہ کی ہے، فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک جو آ لوگوں، تو اللہ کیا کہے گا میں نے دنیا میں ان کے ایپ پر پردہ ڈالا ہے، یہاں بھی پردہ ڈالوں گا، تو ہمارے ابا کیا کہتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لوگ اونچے درجے کے ہوں گے، حالانکہ ہے گنہگار، ان کے اندر کے کوئی نیکیاں ہیں جو وہاں کمائیں گی، پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، پل صراط کے اوپر سے جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو دیندار لوگ ہوں گے گزریں گے وہاں، گنہگار تو جہنم میں چلا جائے گا، تو نیچے سے کچھ لوگ پکاریں گے ارے بھائی ارے مولوی صاحب آپ نے دوستی હતી તમને મને કપડું આપેલું, તમને પાણી પીવડાવેલું, તમને લસ્સી પીવડાવેલી,
اب وہ وہاں کھڑے رہیں گے، پیچھے ٹریفک جام، تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مومن جلدی سے گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ جہنم کہے گی۔ تو ابا بہت جوش میں کہتے تھے جب پل صراط کے اوپر سے گزرے، اب سامنے جنت ہے، فرشتے کہیں گے تمہاری جنت ہے چلے جاؤ، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ یہ کہاں جانا ہے؟ یہ کہا جہنم میں جانا ہے۔ عجیب بات نہیں ہو، دنیا جنت کے لیے تڑپ رہی ہے اور تم جہنم میں جانے کا کر، نہ ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ پاک ساری دنیا جنت کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ جہنم میں جانے کا کہہ رہے، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کے خیالات کو میں پڑھتا ہوں، بھیجو جہنم میں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جا کر جو ان کے پہچان والے تھے نا، ان کی ملاقات کریں گے، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو بھی آ بھائی، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، سب کو جہنم کے اندر سے نکالیں گے پہچان والوں کو، جو ان کے تعلقات۔ اس لیے کہتے ہیں صالحین سے دوستی رکھو۔ میں خالی مولویوں سے دوستی رکھنے کا نہیں کہتا، صالحین، مولوی صاحب ہیں لیکن دیندار نہیں ہے تو، حافظ صاحب ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو، میرے ابا فرماتے تھے بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے اور ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے، یہ بات کہتے تھے۔ صالحین جو ہوں گے وہ جائیں گے، تو نکل، تو نکل، تو نکل، لا کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ آج یہ تو بغیر ویزے کے ہے نا، یہ جو نکل کے جہنم میں سے آ رہے ہیں یہ تو بغیر ویزے کے ہیں۔ تو ابا کہتے تھے کہ سنو، اب تبلیغ میں ہمارا کام یہ ہے بازاروں میں گشت کر کے لوگوں سے مسجدوں کا بھرنا، اور حشر کے میدان میں انشاءاللہ جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھریں گے انشاءاللہ۔ اس پر یہ حدیث سناتے تھے، تو کہا اللہ پاک ہم تو بغیر ویزے کے ہیں، اللہ کہیں کہ ابھی ان کا ویزا برقرار کرو، تھپا لگاؤ، خالدین فیہا ابدا۔ اب ہو گیا سارا کام، دعوت ہو گئی، اللہ کو دیکھ لیا، وہ تختیاں ہٹ گئی، ہمیشہ کے لیے ویزا، اب جاؤ جنت میں۔ اب اپنے اپنے محلے میں جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا مول ہوگا، مول۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں 5ویں جلد میں یا 4تھی جلد میں اسے لکھا ہے کہ بہت بڑا مول ہوگا، اس کے اوپر سے گزریں گے جنت میں، خوبصورت قسم کی تصویریں، کھڑے رہیں گے جنت میں۔ ارے بھی کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، اللہ پاک میرا چہرہ کر دیا ایسا، میری بیوی کا چہرہ کر دیا ایسا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آرڈر ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، جو چاہو گے ہو جائے گا، جو چاہو گے ہو جائے گا، جو چاہو گے ہو جائے گا۔ میں سان فرانسسکو گیا تھا 1980 میں، بعد میں کئی سفر ہوئے میرے، تو وہاں میں نے عربی میں بیان کیا جنت کا۔ اب جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان ہے، اردو میں کرنا بہت مشکل، اور گجراتیوں کے سامنے سمجھانا اور مشکل، اور بنگالیوں کو سمجھانا اور مشکل، اور آسامیوں کو سمجھانا اور مشکل۔ وہ میرے قریب میں فلسطینی چچا بیٹھے ہوئے تھے، فلسطینی چچا، وہ جو ہے میں آیت پڑھ رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، اشعار پڑھ رہا تھا، حوروں کے گانے پڑھ رہا تھا، یہ زور زور سے کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ اتنا زور سے ماشاء اللہ کہتے تھے کہ میری آواز سے زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا چچا میرا بیان نگلو، اگلو مت، میرا بیان نگلو، آپ اگلو مت۔ ارے مولانا یہ جنت کی باتیں آپ اتنی اچھی بیان کر رہے ہو کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جنت میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا جنت میں ہر چیز ملے گی؟ میں نے کہا مگر سگریٹ ملے گی کہ نہیں؟ سگریٹ تو سگریٹ بہت پیتے ہیں، سگریٹ ملے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا جو چیز غلط ہے وہ چیز نہیں ملے گی، خبائث ہے وہ چیز نہیں ملے گی، اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اب جب اپنا چہرہ بدل گیا، اب یہ جنتی جائے گا اپنے محل میں، اب جا اپنے محل میں گیا اور جا کر کھڑا رہا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی ہاتھ پکڑ کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہ میاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہماری کتنی عزت کی، ہمیں بلایا، ہدیے دیے، اللہ کو ہم نے دیکھا، یہ ہوا یہ ہوا۔ تو بیوی کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے کچھ اور تو اگل، خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، اور تو بول کچھ،
وہ کہے کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمارے مردوں کی کتنی عزت کی. تو وہ عورت کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور ہم دیندار عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. میں تمہیں میدان میں نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. انا ربک، مجھے دیکھ لو. ہمارا اتنا اکرام کیا ہے. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو 2 گھنٹے کا بیان ہے یار. یہ ایسا بیان تم نے چھڑوا دیا کہ سب پورا کر بھی نہیں سکتے ہم. اب کیا بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جنت میں پراپرٹی بنانی ہے کہ نہیں بنانی؟ ارے زور سے ہاتھوں کہو یار. جنت میں پراپرٹی بنانے کا نسخہ بتاؤں. آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بدرین کی تعداد ہے 313. روزانہ 24 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا. 313 مرتبہ. اور اگر 315 ہو جائے حرج نہیں، 320 ہو جائے حرج نہیں، 1000 ہو جائے حرج نہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو روزانہ 31 محل ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے. ہماری پراپرٹی ہے، جنت سے پراپرٹی بناؤ، یہ ہماری پراپرٹی ہے. روزانہ 31 بنگلے. دنیا میں کوئی ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح. دنیا میں تو بلڈر کو پیسہ دیتے ہی بلڈر لے کے بھاگ جاتا ہے، موبائل سوئچ آف کر لیتا ہے، بھاگی گئی ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم سان فرانسسکو گئے تھے تو وہاں سے کہا کہ یہ جگہ فلاں بلڈر کا بنگلہ ہے، یہ فلاں بلڈر کا بنگلہ ہے. جو ہندوستان میں گھوٹالے کر کے آئے سب یہاں بیٹھے ہیں. وہاں نہیں ہے ایسا. وہاں تو اللہ تعالیٰ پکا دیں گے. 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ میری پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی ہے. میری نصیحت یاد رکھنا، جنت میں روزانہ 31 بنگلے اپنے بناؤ اور پکے بنیں گے. صحیح قسم کھا کے کہتا ہوں، حدیث صحیح ہے کہ 313 مرتبہ کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے 31 بنگلے تیار. 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے 1 بنگلہ تیار. 20 مرتبہ پڑھے 2 بنگلے تیار. 30 مرتبہ پڑھے تو 3 بنگلے تیار. حضرت عمر نے کہا حضرت میں بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا. کتنی طاقت ہے تیرے اندر، بنا. اب آپ کے دل میں ایک بات آتی ہوگی کہ مولوی صاحب 31 بنگلہ روز آپ تیار کرسو تو کیا جئی نے پچھے کہ رینٹ پینٹ آپ سے کہ نہیں آوے بھاڑو بھاڑا سے جیسے کہ نہیں آٹلا بڑا بنگلہ. تو ہم کو تو پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا جنت میں کوئی فقیر نہیں جائے گا، بھاڑو کیا کو جائے گا ہی. جنت میں سب کے اپنے ہی بنگلے ہوں گے. تو مولوی صاحب آٹلا بڑا بنگلہ کرسو سو. تو میں نے کہا تو ٹینشن نہیں لیتا ہے. ایک بھائی تھی احمدآباد کی تو کہتے تھے کہ آٹلا بڑا بنگلہ کرسو سو اپنے. میں نے کہا تو ٹینشن نہیں لے، آپ جنت میں جسو نے انشاءاللہ એટલે ત્યાં બેસીને મશવરો કરી લેશું તો આપણે શું કરવું છે کہ صاحب جنت کا بنگلہ ایکا سے بکے گا بھی نہیں، رینٹ میں نہیں آئے گا. لیکن کرنا کیا ہے، جب جائیں گے تب جا کے دیکھ لیں گے. میں نے کہا اتنی بڑی جنت ہے کہ تیرے سارے بنگلے میں ایک قطرے کے برابر ہوں گے. تو کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب سارا مجمع یہ نیت کر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس فضل سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی فضل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اس کے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع کر دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ جمع کر دے. تو آج کے آپ کے 2 سبق ہوئے ہیں، قلب سلیم، دل کی صفائی، اور دوسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ ہے یہ جو میں کرتا ہوں. میری تصویر بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اب سارے مجموعے کو تصویر میں دے نہیں سکتا. جاندار اس کا نام ہی رکھا ہے میں نے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میری تصویر کا نام. یہ نوٹیں بھی بہت لاتی ہیں، فکر مت کرنا، اسی لیے مالدار نام رکھا ہے. اور وہ وظیفہ جو بتایا وہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو یہ تصویر تو میں اب سب کو تو دے نہیں سکتا. سب سے پہلے تو ہمارے میزبان کو لے لیتا ہوں. لو آئی صاحب آج تصویر سنبھالنے رکھ دو. اور جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کس نے پڑھائی ہے؟ وہ مغرب کی نماز کس نے پڑھائی؟
ایک مولوی صاحب تھے مغرب کی نماز جو پڑھائی انہوں نے یہ ان کو دے دینا. مغرب کی نماز بھی پڑھا آپ نے پڑھائی تھی, آئیں گے وہ, ان کو انہوں نے قرآن بہت اچھا پڑھا ہے, آپ دے دینا ذمہ داری سے. انہوں نے قرآن بہت اچھا پڑھا ہے. عام طور سے ہمارے امام لوگ قرآن برابر نہیں پڑھتے ہیں, عام طور سے ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو میں داخل ہوتی مسجد میں امام اور مؤذن کو دیکھتا ہوں نا تو لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, ابھی دعا تو ہوئے, ابھی تو جنت کا تو نکالے گا اپن. ہاں کوئی ماننا نہیں, ابھی نندا سن ملے گا کہاں ہم کو, یہ تو میرے باپ کی جگہ ہے. نندا سن تو ماشاء اللہ میرے باپ کو بہت محبت تھی مولانا اصغر صاحب سے. اور یہ تمہارا جو یہ آیا ہے یہ تو میرے گود میں کھیلا ہے نظام الدین کے اندر. یہ تو بہت اچھا, اب تو نندا سن آپ کا پکا ہو گیا ہے انشاءاللہ, آتے رہیں گے اللہ چاہے گا تو. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا, اس کے لیے دعوت کا کام بھی کرنا پڑے گا, کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون چلا جائے گا, جلدی سے نام لکھا دو. 3 چلا والے جلدی سے نام ساتھی ہمارا نام لکھیں, پھر دعا کر لیں گے ہم. یہ پانی پلانا بھائی, نام لکھو. کون تیار ہے بھائی؟ آپ کے یہاں مسجدہ جماعت بیٹھتی ہوگی, نندا سن کے اندر کام ہوتا ہوگا, مشورے ہوتے ہوں گے, ساتھی آتے ہوں گے, اجتماع ہوتے ہوں گے, قرب و جوار میں آپ لوگ جاتے ہوں گے, جماعتیں نکلتی ہوگی. تو ظاہر بات ہے جب یہاں نندا سن میں آئے تو ہم تو جماعتیں بھی لیں گے. تو کون کون تیار, جماعت کب ہے, اجتماع کب ہے آپ لوگوں کا؟ اگست میں. ٹھیک ہے, نام تو ابھی سے لکھ لو. کون سی تاریخ ہے اگست کی؟ اچھا ٹھیک ہے, نام لکھو, نام لکھو. کون کون تیار ہے, جلدی جلدی. جو قرب و جوار سے آئے اپنے مسجد کا نام لکھا ہے, ہمارے یہاں سے 1 جماعت دیں گے, ہمارے یہاں سے 2 جماعت دیں گے. کیا نام؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ, اور بتاؤ کیا نام؟ کھڑے ہو جاؤ. اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ. اور بتاؤ. یہ امام سب کو دے دینا ہے. ہاں, اور بتاؤ, اور بتاؤ. یار اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ نندا سن کا, اور نندا سن کا کام تو بہت پرانا ہے, کوئی نیا نہیں ہے. اب یہ نوساری اور بلساڑ یہ کام تھوڑے سے نئے ہیں. اتنا اب تو وہاں بھی مجمع ہونے لگے, وہاں سے بھی لوگ نکلنے لگے ماشاءاللہ. آپ کے یہاں سے تو اور نکلنے چاہیے, اور آپ کے یہاں سے تو پالم پور کا علاقہ قریب ہوتا ہے یہاں سے, تو یہ بناسکانٹھا, مہسانہ. اچھا نیت تو کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. اگر 3 دن کے لیے کون نکلے گا, ہاتھ اوپر کرو. چلو 3 دن تو آسان ہے یار, 3 دن ماشاءاللہ, 3 دن. ہاں, اپنی مسجدہ جماعت سے 3 دن نکلنے کی کوشش کرو. جتنی مسجدیں ہیں, کتنی مسجدیں ہمیں پتہ نہیں ہے نندا سن میں, لیکن یہ کہ بھی ہر جگہ ہمارے ساتھی ہیں. آپ بھی نکلو گے نا, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ